الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايته علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صلوات ما صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. دل کی اتھا گہرائیوں سے عید اکبر، عید غدیر اور عید مباہلہ کی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. دعا گوؤں کے خالق کائنات ہم سب کا اس پاک بارگاہ میں چل کے آنا اپنے ہاں عبادت میں شمار فرمائے اور ہم سب کا شمار علی والوں میں فرمائے. ہم یقیناً عالم زر سے ولا کا جو جام ہم نے پیا ہے اس کا خمار ابھی تک ہے اور برقرار ہے ہم میں. دعا گوہوں کے آخری سانس تک ہم اس ولایت پہ قائم و دائم رہیں. اس کی جو ذمہ داریاں ہیں ولایت کی اسے بھی ہم اس کو ادا کرتے رہیں. اور دعا گوہوں خالق کائنات آج کے اس جشن میں جن مؤمنین مومنات نے اس کے برپا کرنے میں اپنا حصہ ڈالا ہے، بالخصوص برادر کامران نے اور اسی طرح سید حسیب نقوی نے، اور اس کے علاوہ بھی جن مومنین مومنات نے حصہ ڈالا ہے، دعا گو ہوں کہ ان کی خدا توفیقات میں اضافہ فرمائے. مومنین مومنات جو بیمار ہیں جنہوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے، بار الہ آج کی خوشیوں کے صدقہ میں ان بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. بالخصوص راجہ سجاول صاحب بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ہیں. بار الہ عید غدیر کی اس خوشی کے صدقہ میں راجہ صاحب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. مرحومین و مرحومات جو دنیا سے گزر چکے ہیں، بار الہ ان کی تو مغفرت فرما. عید ولایت کے صدقہ میں، عید صداقت کے صدقہ میں، عالم برزخ کے اس مشکل مرحلے میں بار الہ ان پہ اپنا کرم فرما. بالخصوص برادر عمران جعفر، ان کی خالہ کا انتقال ہوا ہے گزشتہ روز. بار الہ سید محمد شاہ صاحب کی مدر ان لا کا انتقال ہوا ہے گزشتہ ہفتے. دیگر مرحومین جو اس دنیا سے گئے ہیں ان ایام کے اندر، ایام ولایت کے صدقہ میں بار الہ امیر المؤمنین کی انہیں شفاعت نصیب فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلندتر صلوات. صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. انتہائی مختصر سے وقت میں اپنا نام لکھوانا چاہتا ہوں ذاکران میں، ذکر علی کرنے والوں میں، لیکن اس سے پہلے کچھ گزارشات اور پھر انشاءاللہ ذکر ہوگا. یقیناً آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم محرم کے بالکل قریب ہیں. ماہ محرم جس کا سال بھر انتظار رہتا ہے عزاداروں کو، وہ تقرب سید الشہداء کا جو مہینہ ہے، تقرب خدا کا مہینہ ہے. اور شاید کوئی اور موسم یا کوئی اور زمانہ ایسا نہیں ہے کہ بندے کی روح اتنی دین کی طرف راغب ہو سکتی ہے جتنی ماہ محرم کے اندر انسان خدا کے قریب ہو سکتا ہے، اہل بیت کے قریب ہو سکتا ہے. ابھی سے اپنے آپ کو آمادہ کیجئے اس ماہ حسین کے لیے، ماہ محرم کے لیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیغمبر کی بیٹی کے دعاؤں میں شامل ہو جائیں تو ابھی سے اپنے ذہنوں کو پاک کیجئے، اپنی نفسوں کو پاک کیجئے کہ ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے، ایک عظیم درسگاہ کھلنے جا رہی ہے جس سے میں نے کچھ سیکھنا ہے، مجھے کچھ لرن کرنا ہے اس محرم سے. تو ماہ محرم انشاءاللہ یہاں ہر سال کی طرح سیٹرڈے سے محرم کی مجالس شروع ہوں گی، جس پہ بہت ہی اچھے عالم
متقی اور پرہیزگار اور بہترین خطیب ہیں مولانا فیروز عباس، تنظیم المکاتب سے لکھنؤ سے جن کا تعلق ہے، بعض افراد انہیں جانتے بھی ہیں۔ انشاءاللہ وہ 10 دن ہمارے ساتھ یہاں شیفیلڈ میں رہیں گے، لیکن یہ کہ آپ وقت کی پابندی کریں گے، بر وقت یہاں پہ آئیں گے، اور یہ ادارہ، یہ جو تنظیمیں، یہ آپ سب کی ہیں، بارہا میں عرض کر چکا ہوں، اور وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں۔ جس طرح ایک پیاسا ہے یا جس طرح ایک بھوکا ہے تو وہ اس انتظار میں نہیں رہتا کہ کوئی اسے آ کے اس کی پیاس بجھائے، نہیں، ہم سب کی ضرورت ہے دین، ہم سب کی ضرورت کا نام ہے یہ مجلس۔ ہمیں کسی کی طرف نہیں دیکھنا کہ کوئی کرے گا تو ہم آ کے، نہیں، آپ سب کو حصے دار بننا ہے، ثواب سے محروم نہ رہیں۔ جو بھی اس سینٹر میں آ کے خدمت کر سکتا ہے، جس طریقے سے کوئی نوحہ پڑھ سکتا ہے، عزاداری کر سکتا ہے، مجلس میں آ سکتا ہے، مالی طور پہ کر سکتا ہے، وہ کسی پہ احسان نہیں ہوگا اگر وہ چاہتا ہے کہ روز قیامت سرخرو ہو نبی کی بیٹی کے سامنے۔ تو اس ماہ محرم کو اپنا بہترین ماہ محرم بنائیں، خدا اور توفیقات بھی آپ کو دے گا۔ لیکن اس سے پہلے جمعرات اور جمعہ کو، ابھی 2 دن ہی پہلے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ویسے بھی چھٹیاں ہیں، اور کیوں نہ استقبال عزا کے سلسلے میں بھی مجالس کی جائے، تاکہ ہم آمادہ کریں اپنے آپ کو محرم کے لیے۔ تو تھرسڈے بھی مجلس ہوگی یہاں پہ، جس سے میں انشاءاللہ عرض کروں گا، اس مجلس کو پڑھوں گا، اور فرائیڈے کو بھی مجلس ہوگی، جس سے پاکستان کے ایک نامور مصائب خان خطیب ہیں جو مانچسٹر میں محرم پڑھ رہے ہیں، مولانا سید اظہر شیرازی صاحب، وہ وہاں پہ تشریف لا رہے ہیں، تو ان کو ہم نے دعوت دی، انہوں نے ہماری دعوت ایکسیپٹ کی ہے۔ تو جمعے کو وہ مجلس پڑھیں گے، اور پھر سیٹرڈے سے انشاءاللہ مجالس کا آغاز ہو جائے گا۔ اس توفیقات کے لیے ایک صلوات پڑھیے گا، صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ آیہ مجیدہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، بڑی مشہور آیت ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ ایک ہوتا ہے یوم، یوم کا مطلب ہے کوئی سا دن، لیکن جب اس پہ الف لام لگ جائے تو وہ کوئی خاص دن ہو جاتا ہے، کوئی عام دن نہیں ہے، کوئی خاص دن ہے۔ اور قرآن مجید کہہ رہا ہے، کوئی حدیث یا روایت نہیں، تاریخی بات نہیں ہے، قرآن میں یہ بات آئی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا ہے، آخری بڑی نعمت بھی میں نے عطا کر دی ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اب میں دین کے مکمل ہونے کے بعد، نعمتوں کے تمام ہونے کے بعد اس اسلام سے راضی ہو گیا۔ سوال تو پوچھ سکتا ہے کوئی غیر مسلم کہ مسلمانوں وہ دن کون سا ہے کہ جس دن تمہارا دین مکمل ہوا ہے، سب سے بڑی نعمت نازل ہوئی ہے، اور جس دن اللہ اسلام سے راضی ہو رہا ہے وہ کون سا دن ہے؟ اور اسی آیت کے پہلے کہا الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر مایوس ہو گئے۔ فقط کافر مایوس نہیں، منافق بھی مایوس ہو گئے۔ غدیر عقیدتوں کے جنکشن کا نام ہے، جو جد سننا چاہتے ہیں مختصر سے وقت میں ان کو وہاں تک غدیر تک لے جانا چاہتا ہوں۔ غدیر ویسے بھی ایک جنکشن کا نام تھا، شام والے کا رستہ جدا ہو رہا تھا، مدینے والوں کا رستہ، یمن والوں کا رستہ جدا ہو رہا تھا۔ اب بھی مقام جوفہ کے قریب ہے یہ غدیر کی منزل، جہاں پہ اللہ نے روکا ہے نبی کو، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرا نبی پہنچا دیجئے اس کو جو تیرے رب کی طرف سے نازل کیا جا چکا ہے۔ اس لیے غدیر کے اندر نہیں، فقط غدیر سے پہلے ولایت آ چکی ہے، مگر یہی موقع ہے، اس جنکشن پہ بتا دیجئے جو آگے بڑھ گئے ہیں انہیں پیچھے بلا لیجئے، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کر لیجئے۔ حد اعتدال کا نام ہے ولایت علی، اس لیے آج بھی کچھ آگے بڑھ گئے ہیں علی کے معاملے میں، علی رب اور علی خدا کہہ رہے ہیں کہ انہیں بھی پیچھے بلا لیجئے، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں علی ہم جیسے ہی تو بندے تھے، ان کا انتظار کر لیجئے۔ ولایت علی کا اعلان کر دیجئے غدیر خم کے اندر۔ صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد، صلی علی محمد۔
غدیر حقیقی اسلام کی نمائندگی کا نام ہے۔ اگر ہم غدیر کو نہ بھولتے تو عاشور کی طرح اگر غدیر کا بھی اہتمام کرتے تو آج لوگوں کے سامنے ہمیں نہ بتانا پڑتا۔ جہاں 1,24,000 افراد موجود تھے، کئی راوی موجود تھے، اس غدیر کو لوگ بھول کیوں گئے؟ اس لیے غدیر اہم میسج ہے۔ ذرا آیہ قرآن مجید کو دیکھیے، وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل سے 1 گھنٹے کا موضوع 10 منٹ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ ذرا لہجہ دیکھیے آیت کا، اس انداز میں اللہ اپنے نبی کو نہیں پکارا قرآن مجید کے اندر۔ یہ آیہ عجیب ہے، کبھی جس کو طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، نون والقلم مختلف القاب سے پکار رہا ہے، آج اس کو کہہ رہا یا ایھا الرسول۔ عجیب انداز ہے، جو اپنے ہر نبی کو اللہ نے نام سے پکارا ہے، وہ پکار سکتا ہے، وہ خدا ہے، وہ بھیجنے والا ہے، وہ معبود ہے۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبط بسلام، ہر نبی کو یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ہر نبی کو اے ابراہیم، اے موسیٰ، مگر پورے قرآن میں اپنے حبیب کو یہ نہیں کہا کہ اے محمد۔ القاب سے پکارا ہے یا عہدے سے پکارا ہے؟ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، بلغ، پہنچا دیجئے۔ یہ انداز بھی توحید کے مطلب میں نہیں ملتا۔ اے میرا نبی توحید کی بات پہنچا دیجئے، نہیں یہ انداز مل رہا۔ قیامت کی بات کہہ دیجئے، انبیاء پہ ایمان کی بات بلغ، پہنچا دیجئے، تبلیغ کی بات۔ اس انداز میں اللہ نے فقط ولایت علی کی بابت کی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور آگے خود ہی کہہ دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور میرا نبی اگر یہ کام اب نہ کیا، فما بلغت رسالتا، تو تو نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ اگر یہ کام نہ کیا، سوال تو ہو سکتا ہے مسلمانوں یہ کون سی بات ہے جس کے بعد میں اللہ نے لہجہ اختیار کر رہا ہے اپنے نبی سے کہ اگر یہ نہ کیا تو کچھ بھی نہیں کیا۔ تو نے توحید پہنچا دی ہے، سارا دین آ چکا ہے، نماز سے لے کے حج تک سارے احکام پہنچا چکا ہے، مگر یہ کون سا حکم ہے جو تو نے نازل کیا ہے؟ اگر یہ نہ پہنچایا تو تو نے کچھ ہی نہ پہنچایا۔ بعض افراد، بعض علماء اور مقررین اس کو بھی ذرا ایسے انداز میں پیش کر دیتے ہیں جہاں توہین رسالت ہو رہی ہوتی ہے۔ نہیں، اللہ اہمیت حکم بیان کر رہا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں یہ کوئی دھمکی نہیں تھی، بلکہ بیان یہ کرنا چاہتا ہے اے میرا مصطفیٰ، حکم اتنا اہم ہے، اگر یہ نہ پہنچا تو انبیاء کی محنتیں برباد ہو جائیں گی، تیری رسالت نہ بچے گی۔ تیری رسالت کو بچانے کا نام غدیر ہے۔ اور آسان کروں، علی کی ولایت کا فقط اعلان نہیں ہوا غدیر میں، اللہ دین کے تحفظ کا ایک سسٹم دے رہا ہے۔ یہ آخری درجے کی رسالت ہے، اس کے بعد کسی نے رسول نہیں آنا، مگر دین تو قیامت تک جانا ہے۔ ہاں، ہدایت کی ضرورت ہے، غدیری نظام دے کے چلا جا دنیا کو، اب دین کی حفاظت غدیر والے کریں گے۔ اور یہی ہمیں نظر آ رہا ہے آج کے اس دور تک، اگر دین محمدی کی کوئی نمائندگی کر رہا ہے، ریل کوئی نمائندگی کر رہا ہے، تو وہ غدیری سسٹم ہے، ولایت کا نظام ہے۔ آج بھی جب داعش جیسے دشمن اسلام سامنے آئے ہیں، طالبان یا دوسرے منافقین سامنے آئے ہیں، تو ولایت والے سامنے آئے ہیں جنہوں نے شکست دی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ اور یہ جشن کا انعقاد کرنا یہ نبی کے حکم کی تعمیل ہے، یاد رکھیے گا۔ وہ خطبہ نبی، جب خطبہ نبی دے چکے تو یہی فرمایا تھا، جب من کنت مولا کہہ چکے تو عوام سے مخاطب ہو کے کہا کہ میں نے الا بلغتا، گواہ رہو میں نے پہنچا دیا، جو اللہ نے مجھے پہنچانے کا حکم دیا تھا، گواہ رہو میں نے پہنچا دیا۔ جب سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، آپ نے وہ بات پہنچا دی، تو اب نبی نے کیا کہا یاد رکھو، فبلغ الشاہد علی الغائب۔ پھر تمہاری ذمہ داری بھی یہی ہے کہ من کنت مولا کا حکم فقط غدیر والوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہر شاہد غائب تک پہنچا دے۔ جو سن رہا ہے وہ جا
کے اپنے گھر تک پہنچا دے۔ ہم بھی غدیر کا جشن منا کے نبی کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں کہ جسے ابھی بھی معلوم نہیں ہے کہ غدیر کیا تھا اسے پتہ چل جائے علی کی مولائیت کا اعلان ہوا تھا غدیر کے اندر۔ یا علی، اعلان کیا ہوا؟ خطبہ نبی نے دیا، سب کو اکٹھا کر لیا۔ حاجی جب حج کر چکا ہوتا ہے، میں نے وہاں مکہ میں بھی عرض کیا تھا جشن میں، اسے گھر جانے کی بڑی جلدی ہوتی ہے۔ بس وہ کہتا ہے کہ ابھی ادھر مینا سے ہی اگر مجھے ایئرپورٹ پہ لے جاؤ، کیا 20 25 30 دن سے، اور اس زمانے کا حج تو 4-5 مہینے کا حج ہوتا تھا جو گھروں سے دور ہوتے ہیں۔ بس وہ کہتے ہیں اب فریضہ ادا ہو گیا، خدا حافظ بیت اللہ، اب ہمیں جدہ ایئرپورٹ پہ ہی لے جائیے۔ اب نبی کے ساتھ بھی جو حاجی تھے وہ 4-5 مہینوں سے نبی کے ساتھ تھے۔ نبی نے حج کروانے کے بعد اس جنکشن غدیر پہ لا کھڑا کیا، کڑکتی دھوپ کے اندر، سر پہ تو بال پہلے بھی نہیں ہے، اس دھوپ کے اندر نبی نے فرمایا ایک ممبر سجایا جائے۔ ممبر بھی انوکھا ممبر ہے، اونٹوں کے قدموں کا ممبر بنا کے نبی اس ممبر پہ سوار ہو گئے۔ یہ ساری بات اس لیے مصلحت رسالت ہے تاکہ کوئی انوکھی بات ہو، یاد رہ جائے۔ اگر میں ساری زندگی ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کروں، آپ کو یہ ممبر شاید کی تقریریں شاید بھول جائیں، اور ایک دن میں اگر اس میز پہ کھڑا ہو جاؤں، آپ یہ میز والی تقریر یاد رکھیں گے کہ فلاں دن مولانا صاحب تو میز پہ کھڑے ہو گئے۔ نبی بھی بتانا چاہتے تھے کہ غدیر کا حکم نہ بھولیں، لہذا کچاؤں کا ممبر بنا کے نبی ممبر پہ چڑھے۔ 35 صفحوں کا خطبہ ہے، اب 12 یا 13 صفحات موجود ہے، لیکن 35 صفحات کا ایک خطبہ ہے جو نبی نے دیا ہے، جس میں 54 آیات قرآن مجید ہے، جس میں احادیث بیان کی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا اچھا یاد رکھو الست اولا بکم من انفسکم، وہ جو مولا کی تعریف بھائی کرتے ہیں نا، نبی نے پہلے اپنی مولائیت کا اقرار لیا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں۔ الست اولا بکم من انفسکم، کیا تمہاری جانوں پہ، مال پہ، اولاد پہ، نفسوں پہ میں زیادہ حقدار ہوں نا؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ، سب کچھ تو آپ کی وجہ سے ہے۔ آج موحد ہیں تو آپ کی وجہ سے، آج حاجی ہیں تو آپ کی وجہ سے، نمازی ہیں تو آپ کی وجہ سے۔ نبی نے کہا اگر ایسی بات ہے یا علی ادن منی، اے علی میرے قریب آئیے اور قریب آئیے۔ علی کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا۔ میں کہوں گا کیا کہنے یا رسول اللہ، جو در خیبر کو اٹھائے اسے علی کہتے ہیں، جو علی کو بلند کرے اسے نبی کہتے ہیں۔ یا علی یا علی حیدری یا علی، اور چاروں طرف دکھا دکھا کے کہا الا من کنت مولا فہذا علی المولا، یاد رکھو جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد۔ اور پھر ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے، اللہم والی من والا، اے اللہ تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، وعادی من عادا، اے اللہ تو اس سے دشمنی کر جو علی سے دشمنی کرے۔ عجیب ہے، اب علی سے دشمنی گویا اللہ سے دشمنی ہے۔ علی سے محبت، نبی سے محبت، اللہ سے محبت ہے۔ کسی سے کبھی بحث نہ کیا کرے کوئی علی کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ میں بارہا مختلف جملوں میں عرض کر چکا ہوں، بعض کا تو ٹیکنیکل ڈی این اے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ کسی نے جملہ کہا کہ عید غدیر ہر کوئی نہیں منا سکتا، جس کے ڈی این اے میں ولایت علی ہے وہی عید غدیر منا۔ حیدری یا علی یا علی، اس لیے کہ علی کو وہی مولا مانے گا جس کو جو رسول کو مولا مان رہا ہے۔ علی کو نہ ماننا گویا رسول کو نہ ماننا ہے۔ نبی اپنے بعد دین کی حفاظت کے لیے ایک سسٹم دے کے جا رہے ہیں، اس لیے نبی کی وفات تو کچھ دنوں کے بعد ہوگی، غدیر کے بعد بتایا کہ میں جا رہا ہوں، میرے بعد یہ نعمتیں ہیں،
یہ 14 نعمتیں ہیں ولایت کی، اور یقیناً جن قوموں نے ولایت کو کردار بنا لیا ہے، کریکٹر میں لے کے ولایت نعروں تک نہیں رہ گئی، ان قوموں کا مقدر بدل گیا ہے۔ آج دنیا کے سامنے اکڑ کے سینہ تان کے وہ قومیں کھڑی ہیں، وہ ولایت کے نظام کو سمجھ گئی ہے، مگر ضرورت اس بات ہے ولایت علی کہتے کسے ہے؟ آج اپنے بھی بہت جھگڑے کر رہے ہیں، دعوی ولایت کرتے ہیں، بھئی ہم بڑے مولائی ہے، ہم بڑے ولایت والے نے ولایت کے معنی بھی معلوم نہیں ہے۔ ولایت کا مطلب مختصر لفظوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حکومت علی کو مان لینا، علی کو اولا ماننا، علی کی اولاد کو اولا ماننا کہ میری جان پہ، میرے نفس پہ، میری زندگی پہ علی اور اولاد علی کا زیادہ حق ہے نہ کہ میرا حق ہے۔ یہ ہے ولایت علی۔ یعنی اور آسان کروں، میری آنکھ وہ دیکھے جو علی اولاد علی چاہتی ہے، یہ ہے ولایت علی۔ یہ نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی کی زندگی گزاروں اور کہوں کہ میرا علی میرا ولی ہے، نہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ بھی ان کا ولی ہے جو اللہ پہ ایمان لے آئے۔ تو اس عید غدیر کی خوشی میں، عید ولایت کی خوشی میں، عید صداقت کی خوشی میں دعا گو ہوں بار الہا ہم سب کو صحیح معنی میں محب علی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔